میں نے وہ ساؤتھی کو ایک ہاتھ وہ چکا مارا تو ایک ہاتھ سے ایسے آئے گا، تو کہتا ہے دیکھو میرا بابا کتنا اسٹرانگ ہے، ایک ہاتھ سے چکا مارتا ہے، کہتا ہے بابر مار کے دکھا ہے نا. میں ہوں عبدالرشید شکور اور آپ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ اننگز. آج میرے ساتھ جو کھلاڑی موجود ہیں انہیں ہم فخر کہتے ہیں اور فخر کرتے بھی ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں فخر زمان. فخر بہت شکریہ میرے اس چینل کے لیے گفتگو کرنے کے لیے، وقت دینے کے لیے بہت شکریہ آپ کا. آپ کا شکریہ جی. فخر پہلے ہم بات کرتے ہیں ورلڈ کپ کی. پہلا میچ آپ ہالینڈ کے خلاف کھیلے، اس کے بعد پھر نہیں کھیلے، لیکن جب واپسی ہوئی تو بڑی دھواں دھار واپسی ہوئی. کیا سوچ کے میدان میں اترے تھے کہ یہ جو کچھ میچوں کا بیچ میں وقفہ آیا اس کمی کو جو ہے وہ بس اپنی جارحانہ بیٹنگ سے پورا کرنا ہے؟ پہلے بنگلہ دیش لپیٹ میں آئے اور اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ، تو بالکل ہی ہاتھ پیر پھلا دیے تھے ان کے آپ نے. دیکھیں رشید بھی، جب آپ پرفارم نہیں کرتے تو تھوڑا سا بریک بھی چاہیے ہوتا ہے، اور میرے خیال میں وہ جو مجھے بریک ملا پہلے میچ کے بعد جب میں ڈراپ ہوا تو اس میں میں نے اپنے کام تو ہر ٹائم کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ جو بریک مجھے ملا مینٹلی میں تھوڑا سا ریلیکس ہوا اور پریکٹس تو چل رہی تھی آلریڈی، تو میرے خیال میں وہ میرے بہت زیادہ کام آیا. اور پھر جب میچز بھی کھیلا تو بس میرے مائنڈ میں بھی یہی تھا کہ ابھی تو ویسے ہی کیونکہ ہماری ٹیم کے لیے تیز ہی کھیلنا پڑے گا کیونکہ رن ریٹ پہ بھی تھوڑا سا کم تھا، تو بس میرا پلان یہی تھا کہ اب جتنا موقع ملا تو اس میں کھل کے ہی کھیلنا. اور وہ جو وقفہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے لیے اچھا رہا، فائدہ مند رہا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دماغ میں بہت سی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ایک کھلاڑی کے لیے، پرفارمنس کے لیے بھی یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. تو وہ دن کیسے گزر رہے تھے؟ مطلب خود کو کس طرح نارمل رکھنے کی کوشش کر رہے تھے؟ کس طرح اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے آپ؟ دیکھیں جب آپ کسی انٹرنیشنل میچز میں پرفارم نہیں کرتے تو اس کا سٹریس تو ایکسٹریم لیول پہ ہوتا ہے، اور میرے پہ بھی تھا، پریشر بھی تھا کہ پرفارمنس نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ جو فیلئر کی سٹریک تھی میری کافی لمبی ہو رہی تھی. تو جب میں ڈراپ ہوا ہوں تو وہ میرے لیے ایک جو ٹائم آف مجھے ملا تو اس میں بڑا ریلیکس ہوا، اور مطلب کہ مجھے فیل ہو رہا تھا کہ یار میں ابھی کیونکہ آپ کو جب آپ میچ نہیں کھیلتے تو آپ میں انرجی بھی ریسٹور کرتے ہیں آپ، اور ایک میچ جب آپ کھیلتے ہیں تو اس میں آپ ڈائیوے مارتے ہیں، آپ کی جو باڈی میں جو توڑ پھوڑ ہوتی ہے تو اس کو بھی ریکوری ملی. تو میرے حال میں یہ سارا جو ٹائم تھا وہی ہم جو بولتے ہیں نا کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، تو وہ اچھے کے لیے ہی تھا. اور پھر بنگلہ دیش کے خلاف واپسی ہوئی اور اس میں جو ہے 81 کی اننگز، 7 چھکے، اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ. تو یہ دو میچوں کو کس طرح اب یاد رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو شائقین جو ہیں وہ اب بھی ان کی جب جھلکیاں دیکھتے ہیں، ریکارڈنگ دیکھتے ہیں، تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب جیسے بجلی بھری ہوئی تھی آپ کے ہاتھوں میں اور آپ کی جو کلائیوں میں، جس طرح آپ چھکے مار رہے تھے. تو خود کیا فیلنگس تھیں ان دو، خاص طور پر نیوزی لینڈ کی جو اننگز تھی اس کے بارے میں بتائیں کہ وہ اب کس طرح آپ یاد رکھتے ہیں؟ دیکھیں جو ہم لوگ پاکستان میں کھیلتے ہیں لو باؤنسی وکٹس پہ، اور پھر اگر آپ کیونکہ میں جو 2 میچز کھیلا ہوں اس میں وکٹ بہت زیادہ فلیٹ بھی تھا، اگر میں صحیح بتاؤں تو. اگر کرکٹ میں اس طرح کی وکٹیں مجھے ملیں تو بیٹسمین کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ یار ایسی فلیٹ وکٹس پہ آپ کھیلیں، اور میں لکی تھا کہ میں وہی میچز کھیلا. کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں جو ہمارے میچز ہوئے ہیں، جیسے ساؤتھ افریقہ سے میچ ہوا تھا یا جو افغانستان سے میچز ہوئے تھے، وہ کافی ٹرننگ ٹریکس پہ میچز تھے. تو اس میں تو میں لکی بھی تھا کہ جب میں کھیلا ہوں تو مجھے وکٹس بھی ایسے ملے، اور پھر میری گیم ہی یہی ہے تو میں تو کوشش کرتا ہوں کہ ہر میچ میں کروں، لیکن بس وہ 2 میچ ایسے تھے کہ اس میں پرفارمنس ہوئی، اور کیونکہ اس کو ہائی پچ لیے اتنی زیادہ ملی کہ پورا پاکستان ورلڈ کپ کا ہی ویٹ کر رہا تھا. اور پھر وہ 2 میچز بھی ایسے تھے کہ اگر ہم اس میں ایک بھی ہارتے تو ہم لوگ ٹورنامنٹ سے باہر تھے، تو اس لیے لوگوں نے زیادہ دیکھا بھی، اور بس لکی تھا میں کہ اس میں پرفارمنس ہوئی. اچھا فخر، آپ کی اگر ہم کریئر پر نظر ڈالتے ہیں تو کئی اننگز ہیں، مطلب کوئی ایک ایسی اننگز نہیں، لیکن جس طرح ہم جیسے ہوتا ہے نا کہ والدین سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں میں جو ہے وہ
کس سے زیادہ پیار ہے. اسی طرح کسی بیٹسمین سے پوچھیں تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے اس کے لیے کسی ایک اننگ کو جو ہے وہ پک کرنا. تو اگر یہی سوال اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اتنی اننگس کھیلی ہیں جس میں ڈبل سینچری بھی ہے, چیمپئنز ٹرافی کی بھی ہے, انگلینڈ کے خلاف سیریز میں وہاں پہ انگلینڈ میں بھی آپ کی سینچری ہے, پھر یہ اننگس تھی آپ کی, تو کون سی ذاتی طور پر جو ایسی کون سی 193 کی اننگز ہے ساؤتھ افریقہ, کوئی ایسی خاص اننگز ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کھیل کے ریکارڈ تو اپنی جگہ ہوتے ہیں لیکن اندرونی سیٹسفیکشن اور بہت زیادہ آپ نے خود انجوائے کیا ہو؟ دیکھیں جو 193 کی اننگز تھی اس کو میں نے انجوائے بہت زیادہ کیا تھا, لیکن ہم میچ ہار گئے تھے. تو بس وہ ایک ریگریٹ ہے میرے دل میں کہ اگر ہم وہ میچ جیتتے تو وہ تو میری مطلب لائف کی سب سے بیسٹ اننگ ہوتی. اور وہ جس طرح آپ آؤٹ ہوئے تو بڑا اس پر جو ہے وہ شور بھی مچا, ڈیکاک پر بڑی تنقید بھی ہوئی سوشل میڈیا پر کہ اس نے جو ہے وہ کوئی مطلب ایسی حرکت کر دی جو نہیں کرنی چاہیے تھی. کیا کہیں گے اس پر کہ وہ آپ کو جو ہے وہ ایک ڈاج دے کے اس نے رن آؤٹ جس طرح ہوئے آپ؟ دیکھیں اتنی زیادہ کرکٹ ہم لوگ کھیلتے ہیں, کھیل چکے ہیں کہ اس پہ یہ اگر میں بولوں گا کہ اس کی وجہ سے میں آؤٹ ہوا تھا تو ایکسکیوز کی والی بات ہوگی. اور کرکٹ میں آپ کبھی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اگر آپ پرفارم کرو یا کسی ایسے طریقے سے آؤٹ ہو جاؤ تو آپ ایکسکیوز دو. تو میں بالکل اس کو بلیم نہیں کرتا, وہ میری ہی غلطی تھی. اور لیکن یہ تھا کہ اگر وہ میچ ہم جیتتے تو بس وہ پھر میری سب سے لائف کی سب سے بہترین اننگ ہوتی ہے, کیونکہ میں کنڈیشن پہ زیادہ بلیو کرتا ہوں کہ وہاں کی جو کنڈیشن تھی وہ بالکل ہمارے فیور میں نہیں تھی. کہ وہ تقریباً پاکستانی وکٹوں سے ڈبل باؤنس ہو رہا تھا وہاں پہ, اور ہوتا بھی ہے ساؤتھ افریقہ میں. اور جو ان کی بالنگ کی کوالٹی تھی تو اس وجہ سے میں اس اننگ کو زیادہ رکھا. اور لوگ جو ہیں شائقین بلکہ کہنا چاہیے کہ پورا پاکستان آپ کی اس اننگز کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے جو آپ نے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں کھیلی. تو وہ بمراہ کی جو نو بال تھی جس پر آپ آؤٹ ہوئے, وہ تھوڑا سا لمحہ ہمیں بتائیں کہ اس وقت کیا مطلب کیفیت تھی کہ مطلب وہ امپائر کے اشارے سے پہلے مطلب جب آؤٹ ہونا اور اس کے بعد پھر امپائر کا وہ اشارہ کہ یہ نو بال ہو گئی, وہ اس وقت کیا دل کی دھڑکن کیا کہہ رہی تھی؟ اس کے بعد تو آپ نے مطلب انڈین ٹیم کی جو دھڑکنیں ہیں وہ بند کر دی تھیں. دیکھیں جو میں اپنا بتاؤں گا کہ جب بھی میں آؤٹ ہوتا ہوں تو لائیو میچز میں تو میں جاتے ہوئے امپائر کو دیکھتا ہوں کہ اللہ بھی نو بال کر رہے ہیں, ابھی نو بال دے دو. اکثر ہوتا ہے نا کہ تھرڈ امپائر آپ کو ویٹ کرواتا ہے کہ یار پاؤں چیک کر رہے ہیں. تو یہ تو ہر بیٹر کوئی بھی چاہتا نہیں کہ میں آؤٹ ہو جاؤں, لیکن اس ٹائم پہ یہ نہیں ہوتا تھا. اس ٹائم پہ جب امپائر کو شک ہوتا تھا تو وہ پھر ریفر کرتا تھا. تو بالکل جب انہوں نے ریفر کیا تو بس میں یہی دعا کر رہا تھا کہ بس یہ نو بال ہو جائے بس. اور وہ ہو گئی. اور مطلب میں نہیں سمجھتا کہ وہ میں اس دن اپنے پیک پہ تھا. مطلب کہ ایک ہوتا ہے نا آپ کو لگتا ہے کہ یار جیسے نیوزی لینڈ سے میں کھیلا ہوں یا ورلڈ کپ میں یا جو میں نے ابھی 180 کیا تھا نیوزی لینڈ کے خلاف یا 193, اس میں مجھے لگ رہا تھا نا کہ میں اپنی گیم کے ٹاپ پہ ہوں. تو اس دن مجھے نہیں لگ رہا تھا کیونکہ رات کو میری طبیعت بھی خراب تھی ایک مطلب میچ والی رات. لیکن جب وہ نو بال ہوا ہے, وہ باقی اظہر علی جس طریقے سے کھیل رہے تھے اس میچ میں تو انہوں نے میرے لیے آسان بھی کیا شروع میں. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ اوول جیسی فلیٹ وکٹ پہ اگر آپ سیٹ ہو جاتے ہو تو پھر اسپنر کو تو مار پڑتی ہے. تو اس دن میں نے مارا ہی زیادہ اسپنر کو تھا. میں ان کے آف اسپنر کو میں نے 45 رنز کیے تھے, اور جو لیفٹ آرم اسپنر تھا اس کو تقریباً کوئی 35-40 رن کیے. تو سارے رنز تو میرے ان دونوں پہ ہو گئے تھے. تو اس لیے میں اکثر اس اننگ کو اس طرح ریٹ بھی نہیں کرتا اپنے جو میرے 11 سینچریاں ہیں, کیونکہ اس میں ایک تو میں نے سب سے زیادہ رن اسپنر پہ ہی بنائے تھے. میں نے 114 میں سے تقریباً 80-90 تو میں نے اسپنر پہ بنائے تھے. لیکن یہ کہ مطلب ایک بڑا سٹیج تھا اور مطلب ہم لوگ فائنل جیتے چیمپئنز ٹرافی کا, تو بالکل وہ خوشی بہت زیادہ. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اننگز تھی اس نے آپ کے کریئر کو, کیونکہ اسی چیمپئنز ٹرافی میں آپ کا ون ڈے ڈیبیو ہوا, 31 آپ نے پہلے میچ میں کیے ساؤتھ افریقہ کے, پھر سری لنکا اور پھر انگلینڈ, دونوں میچوں میں آپ کے 50-50 تھے, پھر فائنل میں آ کے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ جو آپ کا یعنی وہ جو اننگز تھی اس سے آپ کو ایک کانفیڈنس بھی ہوا اور وہ آپ کا کریئر پھر مطلب. بالکل دیکھیں جو پاکستان انڈیا کا میچ ہوتا ہے تو ویورشپ بھی دنیا میں سب سے زیادہ اسی میچ کی ہوتی ہے, اور ایکسپیکٹیشن بھی لوگ زیادہ لگاتے ہیں. تو یہ بات تو ہے کہ اس سے بہت زیادہ جو ہے نا میڈیا ہائپ اور آپ کو ہر چیز مل جاتی ہے. اور اسی اننگ نے جو میرے بعد میں فیلیئرز بھی آئے تو اسی اننگ نے جو ہے نا مجھے کافی سپورٹ بھی دیا. تو بالکل یہ بات تو ہے, لیکن
میں جو چیمپئنز ٹرافی میں میرا ڈیبیو تھا ساؤتھ افریقہ کے خلاف، اس اننگ کو میں چیمپئنز ٹرافی کے جو 4-5 اننگ تھے میرے، اس 31 رنس کو میں بہت زیادہ ریٹ کرتا ہوں کہ وہ میں جس طریقے سے کھیلا ہوں تو ایز اے پلیئر جو ہے نا وہ پلیئر ہی سمجھ سکتا ہے کہ وہ میں اس ٹائم بڑا مطلب اس اننگ میں بہت اچھا کھیلا. اس سے پہلے آپ کا ٹیسٹ ڈیبیو ہو گیا ابو ظہبی میں ہوا، اور 94 اس کے بعد 66 دونوں اننگز میں، اس کے بعد پھر دو ٹیسٹ اور کھیلے، 3 ٹیسٹ کے بعد. وہ جو 94 کی ڈیبیو پہ کتنا افسوس اب بھی سوچنے ہوتا ہے، کیونکہ ایک بہت بڑا ایک کہنا چاہیے کہ ایک اعزاز ہوتا ہے کسی بھی بیٹسمین کے لیے کہ اپنے ٹیسٹ ڈیبیو پہ وہ 100 کرے، اور وہ صرف 6 رنز کی کمی سے لبو شین نے آپ کو LBW کیا. تو کتنا اس وقت بھی اور اب بھی سوچتے ہیں اس پرٹیکولر اننگ کو، تو کچھ ہوتا ہے کہ سینچری ہوتی تو وہ نام آتا کہ ایک ڈیبیو پہ آپ نے سینچری کی ہے. دیکھیے افسوس اس ٹائم ہوا، لیکن کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میرا کھیلنے کا سٹائل ہی ایسا ہے کہ میں رسکی کھیلتا ہوں کرکٹ، اور میں جب آؤٹ ہو جاتا ہوں تو بس میرا جو دکھ ہے وہ اگلے 15-20 منٹ تک ہوتا ہے، پھر میں سوچتا ہی نہیں وہ جب میرے فیلیئرز آتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میری جو گیم ہے نیچرلی جس طریقے سے میں کھیلتا ہوں تو اس میں رسک زیادہ لیتا ہوں تو آؤٹ کے بھی چانسز زیادہ ہوتے ہیں. تو ٹو بی ویری آنیسٹ میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ مطلب یہاں پہ اگر یہ نہ کرتا کیا کرتا. کافی سارے پلیئرز مجھے بولتے بھی ہیں، ایون ابھی کل میں کہیں پہ گیا تھا تو کسی کرکٹ اکیڈمی میں، تو ایک بچے نے مجھے بولا کہ سر آپ جب 93 پہ تھے تو آپ نے نکل کے چھکا کیوں مارا، سنگل کر کے کھیل لیتے ہیں. تو میرا گیم جو ہے نا وہ ایسا ہے کہ میں رسک لیتا ہوں، اور اگر اس میں فیل ہو جاؤں تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا. اور یہ جو آپ نے بتایا، مطلب پہلے بھی آپ نے یہ ذکر کیا اور ابھی جیسے کہ فیلئر کا ہوتا ہے، اس عرصے میں ایسے کون لوگ ہیں، ایسے کون قریب ٹیم میٹس ہیں، فیملی ممبرز ہیں کہ جنہوں نے ہمیشہ آپ کو موٹیویٹ کیا، اور مطلب اس مشکل سے نکالنے میں بھی جو ہے ان کی یعنی وہ ہوں ہمدردیاں کہہ لیں یا ان کی کوششیں کہہ لیں، تو وہ ایسے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا جو پاکستان ٹیم کی جو مینجمنٹ ہے یا جو آپ کی کرکٹ بورڈ ہے وہ لوگ آپ کو سپورٹ دیں تو آپ تب بھی آپ جو ہے نا اپنے فیلیئرز کو صحیح طریقے سے اس پہ قابو پا سکتے ہیں. اور لکیلی مطلب جتنی بھی مینجمنٹ آتی ہے تو جب جو زیادہ فیلیئرز میں ہوتا ہے بندہ ان کو وہ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ خود کرکٹ کھیلے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ لیکن ایز اے پلیئر جو ہے آپ اس سے بہت زیادہ سیکھتے بھی ہو. میرے خیال میں اگر جس پلیئر پہ فیلیئرز نہیں آئیں تو وہ تب تک جو ہے نا اس طرح بڑی پرفارمنسز بھی نہیں دے سکتا، کیونکہ فیلیئر سے آپ سیکھتے ہیں اور پھر جب آپ کی ایک اننگ لگتی ہے تو پھر آپ اس کو اور لمبا لے کے جاتے ہیں. تو میرے خیال میں فیلیئرز بھی بہت ضروری ہے لائف میں، اور فیلیئرز میں ہی آپ کو صحیح طریقے سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے آپ کا جو آپ کے قریب کون ہیں اور آپ سے دور کون ہیں. کیونکہ جب آپ بہت اچھا کرتے ہو تو پوری دنیا بھی بولتی ہے، اور مطلب ہر کوئی جو ہے نا آپ کے سو کال جو ہے وہ مطلب آپ کو چیس کرتا ہے. اور جب آپ کے فیلیئرز آتے ہیں، جب آپ کچھ کرتے نہیں ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ لوگ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کو جو تنقید بھی ہو رہی ہوتی تنقید ہے. کرتے ہیں. ایون جو ہمارے جو آپ کو سوشل میڈیا پہ جو جس طریقے سے جو میسیجز آتے ہیں تو وہ اس سے انسان بڑا کچھ سیکھنے کو، اور میرے خیال میں وہ پھر لائف میں بھی بہت زیادہ کام آتا ہے کہ ایز اے کرکٹر جو ہے یہ جب آپ فیلیئرز دیکھتے ہیں تو آپ میں ایک فائٹنگ اسپرٹ بھی آتی ہے. تو ایک تو ہوتی ہے تعمیری تنقید ہوتی ہے کہ چلیں آپ کے اس پہ کہ بھائی پرفارم نہیں کر رہے، اور یہ ایک مطلب جس طرح کا ایک مزاج اس وقت بنا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ، ہر بندہ جو ہے اسکالر بنا ہوا ہے، دانشور بنا ہوا ہے، تو اس طرح کی جو تنقید اور وہ تو پٹھان خون جو ہے وہ جوش مارتا ہے، یا اگنور کر دیتے ہیں کہ یار جو بول رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ وقت ہے، یہ بھی گزر جائے گا؟ نہیں میرا خون بالکل جوش نہیں مارتا، کیونکہ جب بندہ اگر کوئی انڈر پرفارم کر رہا ہے تو کیونکہ کوئی پلیئر بھی نہیں چاہتا کہ میں پرفارم نہ کروں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا کروں. ایون اگر کلب کا میچ ہو رہا ہو پاکستان کا تو پھر انٹرنیشنل کرکٹ میں تو پھر کوئی اور لیول ہو جاتا ہے، لیکن اگر کلب کا بھی میچ کھیل رہا ہو کوئی تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ میرا دن ضائع ہو. تو اس طرح اگر اس پہ کوئی تنقید کریں تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ یار یہ بندہ جو ہے یہ اس کا کیا کیلیبر ہے. لیکن اگر اس میں مطلب نام تو نہیں لینا چاہیے، لیکن جب میں اسٹرگل کر رہا تھا تو
مطلب مجھے پاکستان کے فارمر پلیئر کی ڈائریکٹ کال آئی شاہین شاہ سے، انہوں نے نمبر لیا اور مطلب انہوں نے مجھے ایک دو مشورے دیے جو میرے بہت زیادہ کام آئے. اچھا جی بالکل. تو یہ ہوتا ہے کہ کافی یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی تنقید کرتا ہے، اچھے لوگ بھی ہیں جو کہ ہو سکتا ہے میڈیا پہ آپ کے بارے میں کچھ بول نہیں رہے لیکن ان کو فیل ہوتا ہے کیونکہ اتنی زیادہ کرکٹ کھیلی ہوتی ہے انہوں نے، تو وہ آپ کو ڈائریکٹ رابطہ کر لیتے ہیں کہ بھائی چلیں بھائی. انہوں نے رابطہ کیا اور انہوں نے بولا کہ یار مجھے یہ فیل ہو رہا ہے اور آپ جو ہے آپ جسٹ ٹرائی کرو پریکٹس میں، اور میں نے وہ چیز پریکٹس میں ٹرائی کی اور اس سے مجھے بہت زیادہ ہیلپ ملی. اچھا یہ تو ہو گئی آپ کی بیٹنگ اور یہ ساری اننگز کا جو ذکر کیا ہے. اگر ہم آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہیں تو آپ کے چہرے پہ ہمیشہ جو ہے وہ مسکراہٹ اور آپ کا سینس آف ہیومر بھی بڑا زبردست ہے. یہ جو پی سی بی ویڈیو جاری کرتا ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے ہنسمکھ، کبھی آپ عیدی جو ہے وہ کھینچ رہے ہیں اس سے افتخار سے، کبھی آپ جو ہیں وہ کیک کٹ رہا ہے تو اس میں بھی آپ کے جو ہے وہ سینس آف ہیومر. تو یہ اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ ایک نیچرل جو چیز ہے یہ کتنا مطلب آپ کے لیے مددگار ثابت ہوتی ہے کہ اتنا ایک پریشر والا گیم کھیل رہے ہیں سب چیزیں، تو یہ ایک لائف کے اندر بھی ایک انجوائمنٹ اور یہ ضروری ہے. کتنا انجوائے کرتے ہیں یہ؟ بالکل ضروری ہے. دیکھیں انٹرنیشنل لیول پہ جب آپ کھیلتے ہیں تو اس پہ اسٹریس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ اب لوگوں کو تو لگتا ہے کہ یار کھیل رہے ہیں اور بہت مزے لوٹ رہے ہیں تو ٹور کر رہے ہیں. ہاں جی. تو اس میں یہ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے. اور افتخار وہ بہت زیادہ فنی کریکٹر ہے اور وہ اس کی جو سب سے اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی مائنڈ نہیں کرتا. وہی ہاں کچھ باتیں ہوتی ہے جو ہم مطلب مذاق میں نا افتخار پہ ڈال دیتے ہیں کہ یار وہ اس طرح، لیکن وہ کبھی بھی مائنڈ نہیں کرتا. شروع میں کرتا تھا آج سے 3-4 سال پہلے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ایک پرٹیکولر ہوتا تھا کہ چاچو چاچا کہتے تھے تو وہ تھوڑا عجیب ہمیں بھی لگتا تھا کہ ایک سینئر پلیئر ہیں اور ان کی ایک اپنی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، سب چیزیں ہوتی ہیں، لیکن وہ ہر بندہ جب وہ کر رہا تھا، لیکن پھر میں نے بعد میں دیکھا کہ وہ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ خود وہ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، وہ انجوائے کر رہا ہے، مطلب ابھی اس کو کر رہا ہے. اور اس کی جو سب سے اچھی بات یہی ہے کہ وہ کبھی مائنڈ کرتا نہیں ابھی یہ چیز ہے. تو پھر ہم لوگ بھی جو ہے نا زیادہ تر افتخار کی ہی، کیونکہ آپ اگر کسی اور کا وہ کرو گے تو ہو سکتا ہے کوئی اور مائنڈ کر جائے. تو جیسے اگر میں جب بھی بات کرتا ہوں تو میں افتخار کا نام لیتا ہوں، عثمان شنواری کا لیتا ہوں، حسن علی کا لے لیتا ہوں، یا یہ جولی کیریکٹر ہیں. تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ اگر میں ان کے بارے میں کچھ بھی اپنے سے بھی کچھ بنا لوں، مطلب مذاق میں کوئی لطیفہ بنا لوں، تو یہ کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے یار ہم نے کیا ہے. تو یہ اس طریقے کے کیریکٹر ہے کہ اور سینئر کہہ رہا ہوں کہ سنجیدہ سیریس کیریکٹر، سیریس کرکٹر آپ کی ڈریسنگ روم میں کون ہے کہ جو بہت ہی اپنے آپ کو تھوڑا سا فوکس اور وہ ان چیزوں سے تھوڑا سا دور ہو؟ ایسے ہیں کوئی کھلاڑی؟ ایسے شاہین تھوڑا سا ہے، مطلب وہ ریزرو رہتے ہیں، وہ تھوڑا سا میرے ساتھ تو نہیں رہتا لیکن زیادہ تر وہ ریزرو رہتا ہے، کیونکہ میرے ساتھ تو وہ تقریباً 6 سال کھیل گیا ہے لاہور قلندر میں اور جب سے ڈیبیو ہوا ہے، لیکن وہ تھوڑا سا اس طرح ہے کہ وہ زیادہ جو ہے نا کھل کے نہیں آتا. اچھا فخر، مردان سے سفر شروع کیا، کراچی آئے، پاکستان نیوی، مختلف مراحل سے اسٹرگل اپ اینڈ ڈاؤن کرتے ہوئے آج انٹرنیشنل کرکٹ میں ایک بہت بڑا نام ماشاءاللہ آپ کا ہے. اپنے اس سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کس طرح یہ ساری چیزیں رہی ہیں آپ کے لیے؟ نیوی سے پھر کرکٹ کا سفر، تو جس سٹیج پہ ہوں میں بہت خوش ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ میں نے جو مطلب مجھے کس سے کافی زیادہ اچیو کرنا چاہیے تھا جب ابھی تک میں جو اچیو کر چکا ہوں، لیکن اس پہ بھی اللہ کا بہت بہت شکر ہے. کیونکہ جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ہر کسی کا یہی خواب ہوتا ہے کہ میں کچھ بنوں، کچھ اچھا بنوں. میں یہ نہیں بولوں گا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم میں جانے کا تھا، کیونکہ ہمیں کوئی آئیڈیا ہی نہیں تھا جب گاؤں میں کھیلا. جب پھر نیوی میں آیا، یہاں پہ کرکٹ شروع کی، تو تب بس یہی تھا کہ یار نیوی کی ٹیم میں کسی طریقے سے آ جائیں. پھر جب نیوی کی ٹیم میں پھر پلینگ 11 کا خواب تھا، تو بس اللہ سے جو بھی چاہا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مطلب دیا ہے. آہستہ آہستہ اپنے گول سیٹ کرتے گئے اور وہ پھر منزلیں جو ہیں وہ آسان ہوتی گئیں اور آگے بڑھتے گئے. میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مطلب میں سیدھا پاکستان کھیلوں. بس میرا یہ ہوتا تھا کہ جو میرے سامنے ہوتا تھا، کہ ابھی نیوی میں آیا تو نیوی ٹیم تھی، پھر جب نیوی ٹیم سے کھیلتا تھا پھر میرے اس میں تھا کہ یار میں جو زونل کرکٹ کراچی میں ہوتی ہے اس میں حصہ بنوں رہی. پھر یہ تھا کہ جو ایک چھوٹے سے کلب میں تھا، پھر جو پاکستان کرکٹ کلب ہے خواہش تھی کہ وہ اس میں جاؤں، تو اعظم بھائی لے نہیں رہے تھے. پھر بیچ میں کسی اور میں کلب میں گیا، لیکن جب اعظم بھائی نے بولا کہ آپ PCC میں آ جاؤ تو میں پھر اس میں آ گیا. کیونکہ وہ
ہر بندے کا خواب ہوتا ہے کہ یار وہ اچھی جگہ پہ جائے. تو میں بھی کوشش کرتا ہے کہ یار میں اچھی سے. تو جب پاکستان کرکٹ کلب میں آیا تو پھر وہاں پہ میں نے دیکھا کہ اسد شفیق کھیل رہے ہیں, سرفراز احمد, انور علی, یہ سب. تو جب ان کے ساتھ میں نے کرکٹ کھیلی تو وہاں پہ پھر مجھے آئیڈیا ہوا یار یہ تو انٹرنیشنل پلیئر تو بالکل نارمل انسان ہوتے ہیں, یہ تو ہم کچھ اور سمجھتے تھے. تو وہاں پہ مجھے لگا کہ میں اب کھیل سکتا ہوں. لیکن شروع میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. جیسے آج کل بچوں سے اگر آپ پوچھے تو آپ نے کیا کرنا, تو کہ ہم نے پاکستان سے مطلب ہمارا ڈائریکٹ وہیں پہ. میرا کبھی اس طرح نہیں رہا, اور میرے خیال میں نہ رہنا بھی نہیں چاہیے. آپ اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ جائیں تو آپ کے لیے آسان ہو. تو یہ بات صحیح ہے کہ جب آپ کرکٹ کا آپ کا شوق بہت زیادہ تھا تو والد جو ہے وہ کہتے تھے کہ مطلب پڑھائی اور اس طرف رہیں اور کرکٹ کو وہ ڈسکریج کرتے تھے, یہ صحیح بات ہے؟ جی صحیح بات ہے. اصل میں جو پروفیشنل کرکٹ ہوتی ہے تو گاؤں میں تو یہ نہیں ہوتی. ہم لوگ ٹینس بال کھیلتے تھے اور گھر کے کافی سارے کام ہوتے ہیں تو وہ نہیں کرتا تھا میں. تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے پھر 4 بھائی میرے سے بڑے تھے, تو پھر بس میں جس بھائی کے ہاتھ لگتا تھا یا ابو کے ہاتھ لگتے تھے تو بس وہ سارے. اور اب آپ کا بیٹا کرکٹ کھیلتا ہے؟ ابھی کھیلتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ کیا ابھی کلب کرکٹ ہے یا کس طرح کس لیول پہ ابھی اس کی کرکٹ چل رہی ہے؟ نہیں ابھی تو 7 سال کا ہے, تو ابھی 20 دسمبر کو 7 سال کا ہو جائے گا. ماشاءاللہ. تو شوق بہت زیادہ ہے اس کو, لیکن یہ کہ موبائل کا بھی اس کو بہت شوق ہے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ جتنا زیادہ گھر سے باہر, لوگ کہتے ہیں کہ بچے گھر پہ ٹائم گزاریں, میں کہتا ہوں میرا بیٹا جتنا گھر کے سے باہر ٹائم گزارے تو وہ اس کو اسٹیڈیم مطلب آ کے اس میں میچ آپ کے دیکھتے ہیں؟ جی دیکھتا ہے. وہ PSL میں تو تقریباً ہر میچ دیکھتا ہے. اور ابھی میرے خیال میں نیوزی لینڈ کے میچز میں بھی, بالکل ہاں نیوزی لینڈ کے میچز میں بھی ساتھ تھے. اور وہ اس کو شوق بھی بہت زیادہ ہے, ٹیم میں اس کی تو کیا دوستی بھی کیا بہت ہے. کیا کامنٹس ہوتے ہیں اپنے فادر کے لیے, ان کی جہرانہ بیٹنگ چوکے چھکے دے کے وہ کتنا انجوائے کرتا ہے؟ اس کے مطابق تو مطلب سب سے بہتر پلیئر بھی میں ہوں, سب سے ہر چیز, مطلب وہ کسی کو میرے قریب بھی نہیں آنے دیتا. خاطر میں نہیں لا. نہیں وہ ابھی ریسنٹلی بھی وہ جب ورلڈ کپ میں اور بابر کھیل رہے تھے تو میرا ایک بانجا ہے, اس کا وہ بابر کو زیادہ مطلب اس کا بابر فیوریٹ پلیئر ہے, اور میں زین کا تو میں ہی ہوں. تو جب ہم دونوں کھیل رہے تھے تو اب بابر تو ہر میچ میں ماشاءاللہ سے رنز کرتا ہے, تو وہ ٹیز کرتا تھا زین کو. جب ہم دونوں کھیلے تھے تو میں نے وہ ساؤتھی کو ایک ہاتھ وہ چکا مارا تو ایک ہاتھ سے ایسے آئے گا, تو اس کے کہتا ہے دیکھو میرا بابا کتنا اسٹرانگ ہے, ایک ہاتھ سے چکا مارتا ہے. کہتا ہے بابر مار کے دکھا ہے نا, زبردست. تو وہ کہتا ہے کہ بابر تو دیکھو ہر میچ میں رنز کرتا ہے. تو زین کہتا ہے کہ میرے بابا جو ہے نا وہ ایک آدھے میں کرتے ہیں, لیکن چکے دیکھو گراؤنڈ کے باہر جا رہے ہیں. تو یہ اس کا ہے بہت زیادہ, وہ کرکٹ کو پسند کرتا ہے, اور ابھی ہارڈ بال سے بھی شروع ہو گیا کھیلنا. تو لیکن میرا کوئی پلان نہیں ہے کہ وہ کرکٹر بنے, جو قسمت لے جائے جس سائڈ میں. فخر بہت شکریہ, بڑی اچھی رہی آپ سے گفتگو. ہمیشہ آپ کی جو مسکراہٹ, آپ کی جو باتیں ہیں وہ ہمیشہ ہمارا دل جو ہے وہ جیت لیتی ہیں. اس بار بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی, بہت شکریہ. شکریہ آپ کا, شکریہ, تھینک یو.